7واں روزہ اور 7 کی عدد کے ساتھ طواف 7 چکروں کا نام ایک طواف ہے۔ آج اس 7ویں روزے کو ہم کیسے ایسا روزہ بنائیں کہ ہماری نسلیں بھی قیامت تک روزے دار رہیں۔ اور یہ 7 کعبے کی نسبت کے ساتھ ایک بات عرض کر رہا ہوں، وہ ہے وَبَنِينَا أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور یہ آیت آج میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں۔ جو یہ چاہتا ہے وہ اور اس کی نسلوں کا خاتمہ ایمان پہ ہو، اور بد دعائیں تعاقب کرتی ہیں۔ آپ نے سنا نہیں ہوگا اس خاندان کو کسی کی دعا ہے، اس بندے کو کسی کی دعا ہے، یا اس کو کسی کی بد دعا کھا گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7واں روزہ اور 7 کی عدد کے ساتھ طواف 7 چکروں کا نام ایک طواف ہے۔ ہفتے کے 7 دن، 7 کے ساتھ بڑی نسبتیں ہیں، 7 کے عدد کے ساتھ قرآن کی منزلیں کتنی 7 ہیں، بہت عدد 7 کا۔ ایسا کریں آج اس 7ویں روزے کو ہم کیسے ایسا روزہ بنائیں کہ ہماری نسلیں بھی قیامت تک روزے دار رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، ایک اللہ جل شانہ سے دعا مانگی، کیونکہ اس وقت رب کی رحمت موجود تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا لبیک، جس روح نے بھی سنی ہے میں اسے وہاں لوٹاؤں، اور وہ روحیں جا رہی ہیں۔ ایک اور چیز ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگی، اور یہ 7 کعبے کی نسبت کے ساتھ ایک بات عرض کر رہا ہوں، وہ ہے وَبَنِينَا أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ عجب آیت ہے قرآن میں۔ میرے مولا، میری نسلوں میں کوئی ایسے لوگ نہ آئیں جو بت پرست بن جائیں۔ ابراہیم جیسی ہستی، میری نسلوں میں ایسے لوگ نہ آئیں جو بت پرست بن جائیں۔ وَبَنِينَا أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، صنم۔ ہاں، اس روزے میں اپنی نسلوں کا فکر کر لیں، اور یہ آیت آج میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں۔ جو یہ چاہتا ہے وہ اور اس کی نسلوں کا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ ایک، جو یہ چاہتا ہے وہ اور اس کی نسلوں میں بت پرستی نہ ہو، اور وہ بت پرستی سے مراد صرف یہ بت پرستی نہیں ہے پتھر کے، لکڑی کے بت، دولت کا بت، سونے کا بت، چاندی کا بت، مال کا بت، اور اللہ کے غیر کا بت۔ وہ کسی بھی شکل میں ہے، وہ کسی خوبصورت مورت کی شکل میں ہے، عورت کی شکل میں، کسی بھی بت ایسا جو بت اللہ سے ہٹا کے اور دن رات اسی کی پرستش پہ لگا دے، وہ کوئی علت ہے، وہ کوئی شوق ہے، وہ کوئی ایسی عادت ہے، یہ بت ہیں سارے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں سے بت پرستی ختم ہو جائے اور نہ رہے اور کبھی نہ دیکھے، وَبَنِينَا أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مولا میری نسلوں میں بت پرستی نہ ہو۔ اور بت پرستی کی وضاحت میں نے کی ہے، ایسا شوق جو میری نسلوں کو کھا جائے، میرے رزق کو کھا جائے، میری عبادت کو کھا جائے، میرے اللہ کے شوق اور محبت کو کھا جائے، ایسی علت یا ایسا شوق، یہ سب بت پرستی ہیں۔ رمضان کے اس 7ویں روزے میں اس آیت کو یاد رکھیں، اور گڑ گڑا کے نا اس آیت کو پڑھتے ہوئے اللہ سے مانگیں۔ دیکھیے، آج آپ پاکیزہ، نیک، مخلص، عبادت گزار، آپ نے حلال حرام کی ہر طرف نظر رکھی، جائز ناجائز پہ نظر رکھی، آپ کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ آپ کی نسلیں بھی ایسی ہوں گی؟ لیکن مجھے یقین ہے، اور وہ پوچھیں کیسا؟ وہ یہ یقین ہے کہ دعائیں تعاقب کرتی ہیں نسل در نسل، اور بد دعائیں تعاقب کرتی ہیں۔ آپ نے سنا نہیں ہوگا اس خاندان کو کسی کی دعا ہے، اس بندے کو کسی کی دعا ہے، یا اس کو کسی کی بد دعا کھا گئی۔ یہ یاد رکھیے، آپ جب یہ دعا کریں گے نا اس 7ویں روزے کی کیفیتوں میں، سحری میں، افطاری میں، نماز میں چلتے ہوئے، ہر وقت یہ دعا کریں گے، اس وقت یہ دعائیں آپ کی نسلوں میں جائیں گی، اور آپ کی نسلوں میں وَبَنِينَا أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ کی کیفیتیں ختم ہو جائیں گی، اور آپ کی نسلیں عبادت گزار ہوں گی، معاشرے کے لیے ٹھنڈک ہوں گی، لوگوں کے لیے راحت ہوں گی، اور امن شہری ہوں گے، ایسے شہری جو ملک اور قوم کی خدمت کرے، جو وطن کے لیے راحت کا ذریعہ بنے، جو وطن کی شہرت کا ذریعہ بنے، جو وطن کی خدمت کا جذبہ رکھے، اور پتہ نہیں کیا بے شمار صفات ہوں گی اس آیت کی برکت سے۔ 7ویں روزہ اور 7ویں روزے کے ساتھ آپ نے اس آیت کو جوڑ لیا، چھوٹا سا ٹوٹکا بتایا میں نے، اس آیت کو جوڑ لیا، اور اس آیت کو آپ نے اپنی دعاؤں میں مانگنا شروع کر دیا، 1 بار، 3 بار، 7 بار، 5 بار، گڑ گڑا کے اپنے لمحوں میں، اپنی تنہائیوں میں اس سے مانگنا شروع کر دیا۔ اپنی نسلوں کو دعاؤں کے ساتھ لپیٹ کے اللہ کی مدد میں دینا ہے، اللہ کی حفاظت میں دینا ہے، اور نسلوں کو ایسے چھوڑ کے نہیں جانا، اور نسل در نسل در نسل، نسل در نسل در نسل، اس سے ہمیشہ آپ کی قبروں کو ٹھنڈک پہنچے گی، آپ کی روحوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ سفر تو ہے نا، آخر فنا کا سفر ہے، آنے والے پہلے سے تیار ہیں، عالم ارواح میں فنا کا سفر ہے، اور اس فنا کے سفر میں یہ یقین سے بات کہہ رہا ہوں
کہ اپنی نسلوں کو کچھ دے کے جانا ہے. اور یہ جو آیت میں نے آپ کو دی ہے آج کے 7ویں روزے کی برکتوں کے ساتھ، وَبَنِينَا نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، بہت طاقتور آیت ہے اور بہت حیرت انگیز آیت ہے. آج کے بعد اس رمضان کی گھڑیوں میں اس آیت کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں. اس رمضان کی گھڑی میں اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. اس رمضان کی گھڑی میں اس دعا کو اپنی روحوں میں، جذبوں میں، کیفیتوں میں شامل کر لیں. بڑے کام کی چیز ہے. ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہے، قرآن میں موجود ہے. اور مانگی کب ہے؟ کعبہ بنایا، اور کعبہ بنانے کے بعد یہ دعا مانگی. ضرور شامل کریں. یاد نہیں، یاد کر لیجیے. جزاک اللہ.